السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، 99% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے، کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور کسی عالم سے ہم اپنا تعلق بناتے نہیں، اور بعض اوقات مسئلہ پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہم شرم کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو یعنی دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ پاک ناراض ہوں گے جو لوگ اپنی بیویوں کے راز اور بیویاں اپنے خاوندوں کے راز کسی اور میں افشا کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، جس طرح حرام صحبت زنا کرنے کے اوپر گناہ ہے، تو اسی طرح جائز صحبت کرنے کے اوپر نیکیاں ہیں۔ مسلم کی روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نکاح کی برکت۔ زنا کرو گے، حرام کرو گے، اس کے اوپر پکڑ ہے، گناہ ہے۔ اگر حلال طریقے سے نکاح میں تو پھر اجر ہے، ثواب ہے۔ اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس بال پر سے گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ تم ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ، اپنی بیوی کے پاس جاؤ، دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے پڑھو۔ اسی طرح پڑھو کہ تم امام بنو اور تمہاری بیوی جو ہے وہ اقتدا کرے، یعنی وہ تمہاری اقتدا کرے، تو انشاءاللہ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ ہاں، اور جماع کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے۔ یہ تھے وہ فائدے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے جو 99% لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔